أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ائتني برجل يحبه الله ورسوله فجاء علي. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ تمام عاشقان امامت و ولایت کی خدمت میں مولود کعبہ، امام المتقین، امام الزاہدین، امام العارفین، لنگر آسمان و زمین، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت کے حوالے سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج ہم مقام علی ابن ابی طالب پیغمبر گرامی اسلام کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے عرض ہوا کہ ایک دن پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں کسی شخص نے ایک بنا ہوا پرندہ پیش کیا، بنا ہوا مور پیش کیا، اور پیغمبر سے درخواست کی: یا رسول اللہ، آپ اس میں سے کچھ تناول فرمائیں، کیونکہ میں نے یہ آپ کے لیے مخصوص لایا ہوں۔ تو آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور دعا کی: اللہم ائتنی برجل یحبہ اللہ ورسولہ۔ آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور دعا کی: پروردگارا، آپ کے سب سے بہترین بندوں میں سے ایک بندہ میرے پاس بھیج دے جو اس کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ دعا کی تو دروازے پر دستک دی، اور میں نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ فجاء علی، علی آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ یا علی، پیغمبر مشغول ہے، مصروف ہے، اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہا: یا رسول اللہ، کچھ اور تناول فرمائیے۔ تو پیغمبر اسلام نے دوسرا لقمہ اٹھایا اور پھر وہی دعا کی: پروردگارا، تمہارے سب سے بہترین بندے کو اس وقت میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ بھی اس کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ پھر دروازے پر دستک کی آواز آئی، میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کھڑا ہے۔ اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے کہا: اے انس، علی کو اندر بھیج دو۔ تو عزیزان من، اس حدیث سے ہمیں علی ابن ابی طالب کی مقام و منزلت کا اندازہ ہوتے ہیں کہ کس قدر علی ابن ابی طالب خدا اور رسول کے محبوب تھے، کہ جب بھی پیغمبر کو کوئی بہترین کوئی اچھا کھانا پیش کرتے تو علی ابن ابی طالب کا ارادہ کرتے۔ تو عزیزان من، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہو کہ علی ابن ابی طالب کو یہ مقام محبوبیت خدا، یہ مقام محبوبیت رسول کیسے ملا؟ تو عزیزان من، یہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ کسی پارٹی بازی کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ اگر علی کو مقام محبوبیت خدا ملا ہے، مقام محبوبیت رسول ملا ہے، تو اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب مطیع رسول ہونا ہے، اطاعت رسول ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے پیغمبر کی اطاعت حضرت علی نے کی ہے اس کا کوئی اور نظیر نہیں ملتا۔
یعنی اطاعت مصطفی کا ثبوت جس طرح علی نے پیش کیا کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ چنانچہ امیر المومنین خود اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل اثر امہ، میں پیغمبر کی اطاعت میں یوں رہتا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے اطاعت میں رہتے ہیں۔ تو عزیزان امان، معلوم ہوا اگر علی کو یہ مقام ملا ہے، اگر علی کو یہ مرتبت ملی ہے تو فقط اور فقط اطاعت رسول کی وجہ سے۔ یہ آپشن ہمارے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔